بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب ایک مرتبہ امام علیہ السلام کی بہرحال مقام عظمت، جو بھی امام علیہ السلام کی بزم میں آتا وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا جاتا۔ دربار میں جتنے رہنے والے امام کے خادم تھے وہ امام کو صرف دیکھ دیکھ کے امام پہ ایمان لے آئے تھے۔ مامون نے مختلف طریقوں سے چاہا کہ شیعوں کی نگاہوں کے اندر امام علیہ السلام گر جائیں، لیکن قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے، سچائی مٹنے نہ پائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ حق کو بلند رکھتا ہے۔ تو اب وہ مختلف انداز سے کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے امام لوگوں کی نظروں میں گر جائیں۔ مجھے مناظرہ پیش کرنا ہے، وقت گزر رہا ہے، اگر چلیں گے تو میرے ساتھ چلتے رہیے۔ تو جانے گرامی اس نے کیا کیا، ایک مرتبہ قحط پڑا ہوا تھا مشہد میں، تو اس نے سب کو جمع کیا، اور جو ماہرین موسمیات تھے، سمجھتے ہیں جو ایکسپرٹس ہوتے تھے، بتاتے تھے بارش ہوگی نہیں ہوگی، قحط ہے، ڈراؤٹ ہے، بارش ہوگی نہیں ہوگی، سب نے کہا اس سال بھی بارش نہیں ہے، یہ بھی سوکھے کا سال، اس سال بھی بارش نہیں ہوگی۔ اس نے کہا پھر اطمینان کر لو کہ نہیں، ہم یقین سے کہہ رہے ہیں، سب مطمئن ہو کہ ہاں ہم سب کہہ رہے ہیں بارش نہیں ہوگی۔ کہا بہت ہی اچھا، اب امام رضا کا امتحان ہوگا، بارش تو ہونے والی ہے نہیں، بارش نہیں ہوگی، وہ اپنے شیعوں کی نظروں میں گر جائیں گے۔ جاؤ ہماری طرف سے کہہ دو کہ وہ نماز استسقاء پڑھیں۔ استسقاء نماز استسقاء ہے، بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت نماز مستحب ہے، بارش مانگنے کے لیے 2 رکعت نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ یہ آج کل کے موسمیات کے ماہرین کی طرح سے نہیں تھے کہ مشینوں پہ چلنے والے ہوں اور پھر بھی حساب کتاب غلط کر کے بتا دیں، کہیں گے کل بارش ہوگی اور نہیں ہوتی، اور بعض کا کہتے تھے نہیں ہوگی اور ہو جاتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ بہت بڑے بڑے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے ٹریولنگ زیادہ کرنی ہوتی ہے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا پریڈکشن جو ہے وہ غلط، عام طور سے صحیح ہوتی ہیں لیکن غلطیاں بھی کر جاتے ہیں۔ آج کل اتنے ایکسپرٹ ہونے کے باوجود بھی کہہ دیتے ہیں لائٹ رین، اور اچھی خاصی ہیوی رین ہو جاتی ہے۔ خود پرسنل تجربہ بتا رہا ہوں، تو جو ہے میرے ساتھ لوگوں کے، تو ایک مرتبہ اس زمانے کے جو تھے ماہرین وہ بہت حاذق تھے، وہ بہت پہنچے ہوئے تھے، وہ مشینوں پہ نہیں چلتے تھے، وہ ہوا دیکھتے تھے، سونگتے تھے، بتا دیتے تھے کون سا پرندہ اڑ کے گیا ہے جب سونگتے تھے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ چٹانوں پہ نشان دیکھتے تھے، کہتے تھے فلاں قبیلے کا یہاں سے قافلہ گزرا ہے، کبھی چٹانوں پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، کہ تم میں ہم میں یہ فرق ہے۔ کھوج لگانے والے، فوجی نہیں، کھوج لگانے والے بڑے بڑے ماہر تھے، بڑے ہوا صرف دیکھتے سنتے آواز بتا دیتے، تو وہ بہت ماہر تھے۔ انہوں نے کہا بھئی یہاں پہ موسم ایسا ہے کہ اس سال بھی بارش نہیں ہوگی۔ مامون نے کہا بہت اچھا، جاؤ ہمارے ولی ہے سے کہو نماز استسقاء پڑھیں۔ امام رضا سے کہا کہ بھی آپ نماز استسقاء پڑھیں۔ امام نے کہا نہیں آج نہیں پڑھوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ پیغمبر کی اور امیر المومنین کی، میرے جد رسول خدا اور امیر المومنین کی سیرت یہ تھی 3 دن روزہ رکھتے تھے پھر نماز استسقاء پڑھتے تھے، میں بھی کل سے 3 دن روزہ رکھوں گا پھر نماز استسقاء پڑھوں گا تیسرے روزے والے دن۔ مامون نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا، جہاں تک ہو سکتا ہے سب جگہ اعلان کروا دو، جو ماننے والا ہے ایک ہی دفعہ میں سب جگہ پہ اعلان کروا دو یہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ پورے خراسان میں، پورے اس پروونس کے اندر اعلان ہو گیا، بستی بستی قریہ قریہ اعلان ہونے لگا امام رضا نماز استسقاء پڑھیں گے۔ اب کیا ہوا، جو ماننے والے تھے وہ اس لیے آ گئے کہ امام پڑھ رہے ہیں، جو نہیں ماننے والے تھے وہ اس لیے آ گئے کہ بھئی یہ پڑھ رہے ہیں ہم ان کو تانے دیں گے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی، یہ تانے دینا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی عادتیں ہیں لوگوں کی۔ تو جانے کہ رامے وہاں پہ سب کے سب تیار ہو گئے، جو بیگانے تھے وہ اس لیے آ گئے کہ بھی امام ان کی شیعوں کے امام پڑھیں گے نماز، بارش تو ہونے والی نہیں ہے۔ جو شیعہ تھے کچھ لوگ بیچارے کہ امام پڑھ رہے ہیں عقیدت سے، کچھ بیچارے امتحان کی غرض سے، سب آ گئے۔ سارا کا سارا مشہد خراسان جمع ہونے لگا۔ مامون اپنے محل میں بیٹھا بہت خوش کہ بارش تو ہونی نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام چلے، امام نے اپنے امامے کا بند کھولا، نالین اتارے، ابا قبا کو الٹا، کہا خواتین سے کہو وہ بھی ساتھ چلے، بچوں سے کہو وہ بھی چلے، بوڑھے جانور پرندے سب کو لے لو۔ جب ہزاروں کا مجمع ایک مرتبہ میدان میں اترا، امام نے ایک مرتبہ آواز دی اللہ اکبر، جیسے کہا نا اللہ اکبر تو صدائیں آنے لگی لبیک کی۔ لبیک کی صداؤں کو سنا مجمع پریشان ہونے لگا، کہ یہ کون ہے، ان کی آواز میں ایسی عجیب و غریب کیفیت ہے، جب یہ زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ زمین خود بتا رہی ہے میں قدموں کے بوسے دے رہی ہوں۔ امام علیہ السلام کا چلنا تھا، سارا مجمع متحیر و پریشان، سب کے سب رو رہے ہیں امام کی صرف تکبیر کو سن کے۔ امام نے 2 رکعت نماز استسقاء پڑھی، جیسے ہی نماز تمام ہوئی تو دیکھا کہ بادل آنے لگے، مجمع اٹھ کے دوڑنے لگا۔ امام نے کہا رک جاؤ، یہ بادل تمہارے لیے نہیں ہے، ساتھ والی بستی کے لیے ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، کہ یہ تمہارے ساتھ والی بستی کے لیے، تم رک جاؤ، جب تک میں نہیں کہوں گا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ امام نے کہا میں اپنا تعارف کروا دوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ امام نے اپنا تعارف کروایا، بتایا میں کون ہوں، اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارہ تجھے میری مظلومیت کا واسطہ ان لوگوں پہ بارش برسا دے۔ اب ایک مرتبہ بادل آنے لگے، امام نے کہا یہ جو بادل آ رہے ہیں یہ تمہارے بستی کے لیے ہیں، تم جاؤ اپنے شہر میں واپس چلے جاؤ، یہ بادل آئیں گے۔ اب ایک مرتبہ بہت تیز سے گرج ہونے لگی اور بادل کڑکنے لگے اور فوراً برسنے لگے۔ جب برسنے لگے تو فوراً مامون نے کہا بھئی تم سب نے تو کہا تھا بارش نہیں ہونے والی، یہ بارش ہو گئی۔ تو ان سب ماہرین موسمیات نے کہا ہم خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں بارش نے نہیں ہونا تھا، یہ علی بن موسیٰ رضا کی دعا کا اثر ہے۔
کہ بارش ہو رہی ہے، مامون نے فوراً کہا تم نے مجھے تو بتا دیا، لوگوں کو مت بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ایمان نہیں لایا وہ بھی ایمان لے آئے۔ پتہ نہیں بات ہے یا نہیں ہے۔ اب ایک مرتبہ بہت پریشان ہوا کہ ایسی بارش کبھی ہم نے نہیں دیکھی کہ اس طرح سے بارش ہو رہی ہے۔ امام رضا علیہ السلام تشریف لائے، اب جو نہیں مانتا تھا وہ بھی ماننے لگا۔ مامون اور زیادہ پریشان کہ بھی یہ کیا ہے کہ جتنا میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا نام خراب ہو اتنا ہی ان کا نام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے ایران میں اتنے شیعہ کیوں ہیں؟ یہ امام رضا کا صدقہ ہے۔ تو اس نے کہا تمام ادیان عالم، میں مناظرہ پیش کر رہا ہوں امام رضا صاحب کا، سنیں گے؟ کوشش کروں گا 10 منٹ میں مکمل کر دوں اگر ہو سکا، نہیں تو 5-10 منٹ زیادہ اگر ہوگا تو معذرت چاہوں گا۔ گرامی اس مرتبہ اس نے کہا تمام ادیان ہیں، جتنے دنیا کے بڑے بڑے ریلیجن ہیں اس زمانے میں، کہا تمام کے سب سے بڑے علماء کو دعوت دو ہماری طرف سے، وہ سب آ جائیں اور آنے کے بعد امام سے بحث کریں، مباحثہ کریں، ڈیبیٹ کریں، ڈسکشن کریں، اور کسی طرح سے کوئی ایک انہیں ہرا دے بس ہمارا کام ہو جائے گا۔ میں تمام شیعوں کو پوری زندگی تانے دوں گا کہ دیکھو تم جس امام کو مانتے وہ ڈیبیٹ میں ہار گئے۔ اب وہ اپنے طور پہ تیاری کر رہا تھا اور کہا کانوں کان خبر نہ ہونے دینا امام رضا علیہ السلام کو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم ایسے کوئی امام ہی نہیں مانتے جسے پتہ نہ ہو کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ ہم ایسے کوئی امام نہیں مانتے جسے چاولوں کے نیچے گوشت نظر نہ آ رہا ہو۔ نام نہ کہلائیے گا خدا رہا۔ تو اب بہت سے ایسے افراد کے جو کہتے تھے کہ مجھے خانہ کعبہ میں نظر آ جاتا ہے، میں یہاں پہ بیٹھا وہ دیکھ لیتا ہوں، کہا بھئی چاولوں کو تو نیچے گوشت نظر نہیں آتا، خانہ کعبہ تم دیکھ لے تو یہاں پہ سے بیٹھے۔ تو پتہ نہیں اب یہ میں پہنچ گئی ہو تو پہنچ گئی ہو بات۔ تو عزیزان گرامی ہم ایسے کوئی امام مانتے ہیں جو بتا سکتا ہے کہ کیا کیفیت ہے۔ مامون نے کہا کہ تمام جتنے ادیان عالم ہیں ان کے سب سے بڑے علماء کو بلا لو۔ یہودیوں کے رأس الجالوت کو چیف رہبر کو بلایا گیا، عیسائیوں کے کرسچنز کے اسقف اعظم کو جو آرچ بشپ تھا اس کو بلایا گیا، ہندوؤں کے ہربز کے جتنے بھی بدھ مت کے ماننے والے تھے، ستارہ پرست سے جو سٹار ورشپرز سے، جو فائر ورشپرز سے، جو زرتشت تھے، سب کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے سب کو بلایا۔ کہا اکیلے مت آنا، کتابیں لانا، تیاری کر کے آنا، اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کے آنا، بہت تیاری کر کے آؤ۔ اب لوگ کہنے لگے بھئی یہ سب آئے ہیں، یہ تو اپنی اپنی زبانوں میں بات کریں گے۔ مامون کے تو اور بھی اچھا ہے انہیں سمجھ میں نہ آئے، جب وہ جواب نہیں دے پائیں گے یہی ہماری جو ہے وہ فتح ہو جائے گی۔ بہت خوش ہوا جب سب جمع ہو گئے مامون کے دربار میں، تو اس نے ایک آدمی سے کہا جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلا لاؤ۔ اب وہ جو بلانے جا رہا تھا وہ امام کا شیعہ تھا، وہ دل سے شیعہ ہو چکا تھا لیکن تقیہ میں تھا، بتاتا نہیں تھا کہ میں شیعہ ہوں۔ بہت گھبراتا ہوا پہنچا، کہا فرزند رسول آپ کو مامون نے بلایا۔ امام نے کہا بلایا مجھے ہے، گھبرایا ہوا تو ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا نہیں فرزند رسول وہاں وہ مناظرہ کرنے کے لیے تمام ادیان عالم کے علماء جمع ہو گئے۔ امام نے کہا اگر علماء جمع ہو گئے تو کیا تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا آپ کے علم پہ شک نہیں ہے، لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے ہیں نا، یہ جو ڈیبیٹ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ گھما پھرا کے سوال ایسے کرتے ہیں، سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ بنتا ہے۔ امام نے کہا سن، جب میں ہر عالم کو اسی کی کتاب سے اسی کی زبان میں جواب دوں گا تو چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا۔ بات واضح ہو رہی ہے عزیزان کرام؟ سنیں گے مناظرہ یا مثالیں اگر کہیں تو؟ یہ صلوات مناظرہ سننے والی نہیں تھی۔ وعجل فرجہ۔ تو ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تو عراق کا رہنے والا ہے، ذرا بتا یہ معاملہ کیا ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو، میرے شیعہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مامون نے مناظرہ کیوں رکھوایا ہے؟ کہا مولا اگر میں سچ سچ بتاؤں تو برا تو نہیں منائیں گے۔ مولا نے کہا تو جانتا نہیں ہمیں چاپلوسی پسند نہیں ہے، ہمیں خوشامد پسند نہیں ہے، جو سچ ہے اسی کو پیش کر، میں جاننا چاہتا ہوں میرے شیعوں کا نظریہ کیا ہے۔ کہا مولا اس نے مناظرہ آپ کو نیچے دکھانے کے لیے رکھا ہے۔ امام نے کہا الحمدللہ میرے شیعہ سب سمجھ رہے ہیں یہ میرا دوست نہیں ہے، چاہنے والا نہیں ہے، یہ میرا دشمن ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے شیعوں کو معرفت ہو کون میرا ماننے والا ہے کون میرا دشمن ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ کہاں بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے شیعوں کو معرفت ہو کہ یہ میرا چاہنے والا نہیں ہے، اس نے ولی عہد اس لیے نہیں بنایا کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، میرا ماننے والا ہے، بلکہ یہ تو مجھے گرانا چاہتا ہے لوگوں کی نظروں میں، اس لیے اس نے ولی عہد بنایا، یہ اپنی انڈورسمنٹ لینا چاہتا ہے مجھے ولی عہد بنا کے۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو ہم چلتے ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ، میں اپنے الفاظ میں پیش کروں گا امام کیسے چلے ہوں گے اگر سننا پسند فرمائیں۔ میرا دل کہتا ہے امام نے ایک مرتبہ امامت کی قبا اوڑی ہوگی، ولایت کی عبا لی، عصمت کا تاج رکھا، تولا کی تسبیح لی، تبرہ کا ڈنڈا لیا، پاؤں میں جوتے نالین زیب تن کیے، جب چلنے لگے تو زمین قدموں کے بوسے دے رہی تھی، آسمان سر پہ سایہ کر رہا تھا۔ وہاں مامون نے سارے دربار سے کہا خبردار کوئی ان کی تعظیم میں کھڑا نہ ہو،
نہ کوئی محل کا دروازہ کھولے، نہ کوئی پردہ ہٹائے، یہ خود پر اپنا دروازہ کھول کے پردہ کھول کے واپس آئیں۔ خبردار کسی نے بیٹھنے کے لیے کرسی دی، یہ کھڑے رہیں، اچھا ان کا کانفیڈنس ختم ہو جائے گا، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ جیسے امام چلے، ایک آندھی چلنے لگی، دروازے خود بخود کھلنے لگے، پردے سر پہ سایہ کرنے لگے۔ وہ مامون جو سب سے کہہ رہا تھا خبردار کوئی تعظیم میں کھڑا نہ ہو، وہ تخت پہ کھڑا ہو گیا۔ کہا فرزند رسول تشریف لائیے، یہ آپ ہی کا تخت ہے، میرے تو وڈیرے بھی کہہ گئے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں۔ ایک مرتبہ سارا دربار کھڑا ہو گیا، جیسے گریبان میں کسی نے ہاتھ ڈال کے سارے مجمع کو کھڑا کر دیا ہو۔ امام تشریف لائے، کہا فرزند رسول یہاں پہ بیٹھیں گے؟ امام نے کہا خبردار، تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے، میرے لیے ممبر لگوا دے، میں ممبر پہ بیٹھوں گا۔ امام کے لیے ممبر لگوایا گیا۔ جیسے امام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، کہا کہ فرزند رسول یہ کچھ علماء آئے ہیں، سوالات کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ نہیں کہا میں نے دعوت دے کے مناظرے کے لیے بلایا، کیسے کیسے لوگ تھے۔ تو کہا امام سے کہہ رہا ہے کہ میں یہ کچھ لوگ آ گئے سوالات کرنے ہیں، آپ جوابات دیجیے گا؟ امام نے کہا ہاں میں پوری طرح سے تیار ہوں۔ تو کہا بھئی آپ لوگ سوالات شروع کیجئے۔ تو مجمع نے کہا بھئی ہم تو بہت زیادہ لوگ ہیں، ان سے کہیں یہی ہم سب میں سے ایک ایک سوال کر لیں۔ امام نے کہا چاہو تو تم پہلے سوال کرو، چاہو تو میں پہلے سوال کر لیتا ہوں۔ بہت پریشان ہوا کہ اتنے کانفیڈنٹ، اتنے علماء، اتنے لوگ، اور یہ اکیلے آدمی سب سے مناظرہ کریں گے، کہتے ہیں تم سوال کرنا چاہو تو تم پہلے سوال کر لو، چاہو تو میں پہلے سوال کر لیتا ہوں۔ اب سب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سوال شروع کیجئے۔ امام نے کہا کہ میں عیسائیوں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بتاؤ تمہارا دین کی بنیاد کیا ہے؟ کہا ہم تثلیث کے قائل ہیں۔ تثلیث سمجھتے ہیں؟ ٹرینٹی۔ تثلیث تو سمجھتے ہیں نا سب لوگ؟ ٹرینٹی، the Father, the Son, the Holy Spirit، یعنی گاڈ یعنی اللہ ہے، خدا، اس کا بیٹا حضرت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ بیٹا ہے، ابن اللہ ہے، اور روح قدس، یہ ان کا تصرف پورے دین کی بنیاد۔ تثلیث تو سمجھتے ہیں نا سب لوگ؟ بہت سے عیسائی تثلیث میں آج تک پھنسے ہیں، بہت سے مسلمان تثلیث میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ٹرینٹی کا مسئلہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے۔ تو اب یہ ٹرینٹی کا مسئلہ تھا ان لوگوں کا، وہ ٹرینٹی کے ماننے والے تھے، بہت سے مسلمان بھی ٹرینٹی کے ماننے والے ہیں۔ تو اب عزیزان گرامی وہ سب کے سب آئے اور ایک مرتبہ امام کے سامنے کھڑے تھے۔ سارے عیسائی جب کھڑے تھے نا شاگردوں کے ساتھ، وہ جو آرچ بشپ تھا ان کا، جو پوپ تھا اس زمانے کا، اس نے امام کو دیکھا۔ امام نے کہا کہ ہاں میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں۔ اس مناظرے کا یہ کتاب التوحید میں ہے، ترجمہ میں نے کیا، کتاب التوحید چھپی ہے، اسی میں ترجمے میں موجود ہے۔ تو امام نے ایک مرتبہ کہا کہ اے عیسائیو تمہارا عقیدہ کیا ہے جناب عیسیٰ سے متعلق؟ کہا ہمارا عقیدہ ہے وہ ابن اللہ ہے۔ عربی میں کہتے ہیں ابن اللہ، ہم کہتے ہیں، یعنی عیسائیوں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ سن آف گاڈ ہے، ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے۔ کہا لیکن نہیں، میں ان کو ابن اللہ نہیں مانتا، میں اللہ کا نبی اور بندہ مانتا ہوں، میں بیٹا نہیں مانتا، عبد مانتا ہوں۔ وہ کہتے تھے ہم ابن مانتے ہیں، امام نے کہا میں عبد مانتا ہوں۔ توجہ ہو، امام نے کہا میں عبد مانتا ہوں، اور امام نے کہا کہ میں ان کو نبی مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ معصوم تھے، لیکن جناب عیسیٰ بس نماز روزے کے چور تھے۔ جیسے آپ خاموش ہو گئے نا، سارا مجمع بڑا پریشان ہوا، امام نے کیا کہہ دیا یہ؟ جیسے امام نے کہا نا نماز روزے کے چور تھے، تو عیسائی آرچ بشپ جو ہے وہ چیخنے لگا کہ کس نے کہا مسلمانوں کے عالم ہیں؟ جناب عیسیٰ کے لیے پوری زندگی کسی نے دن میں دسترخوان نہیں بچھایا، رات میں بستر نہیں بچھایا، نہیں پہنچ سکے، نہیں پہنچا سکا بات کو، کہ کسی نے دن میں دسترخوان نہیں بچھایا، پوری زندگی روزے رکھے، دسترخوان کبھی نہیں کسی نے بچھایا، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، رات میں کسی نے بستر نہیں بچھایا، پوری رات تہجد سے پوری زندگی میں رہے، پوری زندگی ہمیشہ رات میں تہجد پڑھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے۔ جس نے پوری زندگی تہجد پڑھی، روزے رکھے، ایک دن روزے سے نہیں خالی رہا، آپ نے اسے نماز روزے کا چور بنا دیا۔ امام نے کہا اچھا تو تم مانتے ہو، تو تم مانتے ہو وہ نماز روزہ کرتے تھے؟ کہا ہاں۔ امام نے کہا اچھا یہ بتائیے نماز روزہ کیا ہے؟ کہا عبادت ہے۔ امام نے کہا پھر سن، جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں۔ The one who serves is not the son of God, is servant of God۔ جو بندگی کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، بیٹا نہیں۔ امام نے کہا میں نے سوال کر لیا، تیرا سوال۔ ایک مرتبہ خاموش ہوئے، کہنے لگا آپ نے سوال لاکھ چھوڑا ہی کہاں ہے؟ ہمارے دین کی بنیادیں تو ہلا دی، ہمارے دین کی بنیاد یہی ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب آپ نے غلط ثابت کر دیا، میں کیا سوال کروں؟ میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے، آپ کسی اور سے بات کر لیجئے۔ مامون نے ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ کیا ہوگا، پہلا ہی مناظرہ امام نے ایسا چیت کیا ہے کہ اس کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ کہا بہت ہو گیا، ہمارے ولی عہد کی توہین ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں۔ جیسے اس نے کہا کہ ولی عہد کی توہین ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں، امام نے مسکرا کے شیعوں کو دیکھا، کہا میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا، یہ برداشت ہی نہیں کر پائے گا جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں جواب دوں۔ توجہ تو ہے؟ 2-3 منٹ اور بس، اس سے زیادہ نہیں پیش کروں گا، پورا مناظرہ نہیں پیش کر سکتا، چند جملے سن لیجیے۔ امام نے فوراً اس کے بعد یہودیوں کا رخ کیا، کہا یہودیوں یہ بتاؤ کہ تم جناب موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو، بعد والے انبیاء کو کیوں نہیں مانتے؟ کہا کیونکہ بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے جناب موسیٰ نے معجزات دکھائے۔
امام نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، بعد والے انبیاء نے تو بڑے بڑے معجزات بھی دکھائے. عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا. جناب موسیٰ کے 2 معجزات ہیں. کیا قرآن نے 2 معجزات ذکر کیے جناب موسیٰ کے؟ ایک ید بیضا، جیب میں ہاتھ ڈالتے نکالتے تھے نور نکلتا تھا. دوسرا عصا تھا، زمین پہ پھینکتے تو اژدہا میں تبدیل ہو جاتا. کہ یہ 2 معجزات یہی مانتے ہو؟ یہودیوں نے کہا ہاں ہم یہی 2 معجزات مانتے ہیں. امام نے کہا دیکھو قرآن نے بھی یہی 2 معجزات ذکر کیے، لیکن بعد والے انبیاء کے تو اس سے بڑے بڑے معجزات. جناب عیسیٰ مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کرتے. پیغمبر اسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. لیکن یہ معجزات ہم نے خود نہیں دیکھے، یہ تو ان کے ماننے والوں نے بتائے. اس یہودی نے، چیف رہبائی نے کہا جو راس الجالوت. امام نے کہا اچھا تو جناب موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ سن رہے ہیں؟ امام نے سوال کیا بھئی جناب موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ کہنے خود تو نہیں دیکھے لیکن مستند کتابوں میں آئے ہیں، اتھینٹک بکس میں آئے ہیں. امام نے کہا اچھا تو اگر مستند کتابوں سے میں بعد والے انبیاء کے معجزات بھی بتا دوں تو مان لے گا؟ اس نے کہا ہاں مستند کتابیں لیکن آپ کے نزدیک نہیں، ہمارے نزدیک مستند ہو. توجہ ہو کہ آپ کے نزدیک نہیں، آپ اپنی اتھینٹک بک سے دے تو میں تو مانتا نہیں کتابوں کا. امام نے کہا نہیں تیری ہی اتھینٹک بک سے حوالہ دوں گا. کہا ذرا بتا تمہارے نزدیک سب سے اتھینٹک بک کون سی ہے، سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ کہا توریت. ہمارے نزدیک چھوڑا سب سے مستند ہے. امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے. ذرا کتاب کھول. وہ بہت دور کھڑا تھا، اس نے توریت کھولی. امام نے ہیبرو زبان میں، عبرانی زبان میں توریت کی تلاوت شروع کی. جب آدھا صفحہ امام نے پڑھ لیا اس نے کتاب کو بند کیا. کہا کہ آپ وہاں ممبر پہ بیٹھے ہیں، میں یہاں کھڑا ہوں، یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا؟ امام نے کہا اگر دیکھ کے بتاؤں تو حجت خدا کیسا؟ کہ بغیر دیکھے بتاتا ہوں تو نے صفحہ کون سا کھولا ہے؟ کہا ایھا الناس. امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا میری ہیبرو کیسی ہے، توریت کی تلاوت کیسی ہے؟ کہا ایھا الناس لوگوں میں گواہی دیتا ہوں یہ توریت کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، انہیں حفظ بھی ہے اور یہ بہتر جانتے بھی ہیں، ان کی قرات تلاوت مجھ سے بہتر ہے. عزیزان گرامی امام نے کہا ذرا اب چیپٹر کھول. تم نے کہا کہ تمہاری کتاب سے حوالہ دوں. امام نے کہا ذرا چیپٹر کھول، سورہ کھول. سورہ کا نام ہے حبقوق. آیت 11 سے لے کے 19 تک دیکھ، میں تلاوت کر کے بتاتا ہوں، حوالہ دیتا ہوں. جب میں ترجمہ کر رہا تھا نا تو آدھی رات گزر چکی تھی. آفٹر مڈ نائٹ میں بیٹھا ہوا تھا رات کو، میری عادت ہے رات کو زیادہ فری ٹائم ہوتا ہے تو رات میں ترجمہ کر رہا ہوں. لکھ رہا تھا تو میں بہت زیادہ پریشان ہوا کہ بھئی قرآن غیر محرف ہے، قرآن میں تحریف نہیں ہوئی، قرآن ریمینز انچینج انالٹرڈ. لیکن یہ جو توریت زبور انجیل ہے وہ تو تبدیل ہو چکی ہیں. 1250 سال پہلے امام کا مناظرہ ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جو امام نے حوالہ دیا ہو وہ توریت میں آج ہو ہی نہیں. آپ تو ایسے پریشان ہو گئے میں آپ سے بحث کر رہا ہوں. میں مناظرہ آپ سے نہیں ہے، یہ حوالہ میں پیش کر رہا ہوں. امام علیہ السلام نے حوالہ کون سا دیا؟ عزیزان گرامی میں اسی رات میں فوراً gospel.com پہ گیا. میں نے جا کے وہ کئی زبانوں میں آپ جا کے دیکھیں گے نا، کئی زبانوں میں gospel.com میں توریت زبور انجیل موجود ہیں. میں نے gospel.com پہ فوراً وہ عربی کی عبارت کو، عربی فوراً کھولی، عربی کی عبارت کو ٹائپ کیا. وہ امام نے جو 1250 سال پہلے حوالہ دیا تھا وہ آج بھی موجود تھا. ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جن کی نگاہیں دیکھتی ہیں جب توریت کو تبدیل کر دیا جائے گا، تحریف کے بعد کون سا حوالہ باقی رہے گا، کون سا حوالہ نکال دیا جائے گا. وہ حوالہ جو آج تک نہ نکالا گیا ہو امام نے وہ حوالہ پیش کیا. اوروں کے امام اور ہیں، ہمارے امام معصوم ہیں. امام نے وہ حوالہ اس وقت پیش کیا. عزیزان کہ ہمیں جب میں پڑھ رہا تھا، لکھ رہا تھا، میں نے آج یقین میں نے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امام علیہ السلام نے حوالہ دیا. امام نے کہا سن وَتَجَلَّى رَبُّكَ. میں عربی میں بھی پیش کروں گا، امام نے ہیبرو میں کہا ہے لیکن میں انگلش میں ترجمہ پیش کروں گا، اردو میں بھی ترجمہ پیش کر دوں. سنیں گے؟ وقت تو تمام ہو گیا، اگر چلیں گے تو 2-4 منٹ اور چلیں. اب آپ کا کل ورکنگ ڈے ہے. وہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، ان دونوں حضرات کو پکڑ لیجیے جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ سب کے سب میں بحث کو مکمل کر رہا ہوں، سارا مناظرہ نہیں پڑھوں گا. ایک مرتبہ امام نے کہا ذرا سورہ حبقوق کو کھول، آیات 11 سے لے کے 19 تک دیکھ، میں تیرے سامنے تلاوت کرتا ہوں، ذرا مجمع کو بتا تلاوت صحیح ہے اور جو حوالہ دے رہا ہوں وہ مستند ہے یا نہیں ہے. اس نے ایک مرتبہ حبقوق کو کھولا کہ کتاب تو ہماری ہے. امام نے کہا وَتَجَلَّى رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے and your Lord sent his manifestation وحی کو نازل کیا علی طور سینا on Mount Sinai. کہا ذرا بتا طور سینا پہ، Mount Sinai پہ کس پہ وحی نازل ہوئی تھی؟ کہ واضح سی بات ہے، ہر کتاب میں ہے جناب موسیٰ پہ طور سینا پہ وحی نازل ہوئی. امام نے کہا ذرا آگے چل، لکھا ہوا علی جبل السعیر on Mount Sire، انگریزی ترجمہ تھا Mount Sire. کہا اللہ کہتا ہے کہ اور جبل سعیر پہ اللہ وحی کو نازل کرے گا. ذرا یہ بتا جبل سعیر پہ کون سے نبی پہ وحی نازل ہوئی ہے؟ یہودی رہبان نے، چیف رہبان نے کہا میں نہیں جانتا. امام نے کہا کتاب تو تمہاری ہے، کیا ذہن میں نہیں ہے اس وقت کس نبی پہ وحی نازل ہوئی؟ امام نے فوراً عیسائیوں کا رخ کیا. کہا اے عیسائیوں،
ذرا بتاؤ کیا تمہارا عقیدہ نہیں ہے کہ نبی عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی نازل ہوئی تھی، کہ آن ماؤنٹ سائر جناب عیسیٰ پہ ماؤنٹ سائر پہ جبل سعیر پہ وحی نازل ہوئی تھی؟ کہ ہاں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی نازل ہوئی تھی۔ کہ عیسائیوں تم کہتے ہو کہ تم مستند کتاب کا حوالہ مان لو گے، کتاب تمہاری، سورہ تمہارا، آیت تمہاری، حوالہ عیسیٰ کا۔ کہ میں نے تمہاری کتاب سے حوالہ دیا ہے۔ اب عیسائی وہ سارے کے سارے یہودی پریشان ہونے لگے، سارے ادیان پریشان کہ امام یہودیوں کیسے حوالہ؟ امام نے کہا آگے بڑھو، آیت نمبر 18-19 میں دیکھو، اور آخری نبی پہ وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَى جَبَلِ فَارَان and your Lord will send his manifestation on Mount Paran۔ جبل فاران کا ترجمہ کیا تھا ماؤنٹ پیرن، انگریزی ترجمہ ہے ماؤنٹ پیرن۔ کہ جبل فاران پہ بتاؤ کس پہ وحی نازل ہوئی؟ پریشان کا نہیں ہم نہیں جانتے۔ امام نے سارے مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ جانتے ہو جبل فاران کون سے پہاڑی سلسلوں کا نام ہے؟ تو سب نے کہا مکے کے پہاڑی سلسلوں کو جبل فاران کہا جاتا ہے۔ کہ اسی جبل فاران میں ایک غار ہے جسے غار ہرا کہا جاتا ہے، وہ ہمارے نبی ہیں جنہوں نے کہا کہ غار ہرا میں مجھ پہ وحی نازل ہوئی۔ کہ او یہودیوں کتاب تمہاری ہے، تذکرہ ہمارے نبی کا۔ ایک مرتبہ اس نے کتاب بند کی کہ آپ کو ہماری کتاب میں کیسے معلوم کہ کہاں کہاں کون سے حوالے؟ ہماری کتاب اتنی آپ کو تفصیل سے کیسے بتائے؟ امام نے کہا ابھی رک مت، آگے بڑھ۔ لکھا ہے کہ جس طرح سے موسیٰ کے 12 وصی تھے، اس آخری نبی کے بھی 12 وصی ہوں گے۔ کہ یہ آپ کو سب کیسے پتا؟ امام نے کہا ان 12 میں سے 8واں میں ہوں، جو معجزہ تو کہے گا میں دکھاؤں گا۔ حضرت گرامی ایک مرتبہ سارے مجمع نے قرار کیا کہ اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو علی بن موسیٰ رضا ہے۔ امام علیہ السلام نے تمام وہ جو نہیں ماننے والے تھے وہ بھی ماننے لگے۔ میں آج تک جتنے یہودیوں عیسائیوں سے ملا ہوں، جب میں نے یہ حوالہ دیا ہے آج تک کوئی جواب کے ساتھ واپس نہیں آیا، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ میں ایک مرتبہ ایک یہودی رابعہ کے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے کہا یہ حوالہ آپ کی کتاب کا ہے؟ تو کہنے لگے یو سیم ٹو نو آور بکس کوائٹ ویل۔ کہنے لگے آپ ہماری کتابیں کافی اچھے جانتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ ہمارے امام نے بتایا ہے۔ کہنے لگے کون آپ کے امام؟ میں نے کہا مشہد مقدس میں ہوتے ہیں، نام امام رضا علیہ السلام ہے۔ عزیزان گرامی ہمارے ائمہ ایسے ہیں کہ جو کتابوں کو ایسے دیکھتے ہیں، اگر علی کہے نا میں پیشانی سے صلح پڑھ لیتا ہوں، میدان جنگ میں صرف اسے مارتا ہوں جس کی پوری نسل میں کوئی میرا ماننے والا نہ ہو، اور اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کی نسل میں بھی ماننے والا ہو میں اسے بھاگنے دیتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں نسل میں اس کی شیعہ آنے والا ہے۔ عزیزان گرامی ہم ایسے ائمہ کے ماننے والے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں کہ ہم کن ائمہ کن اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی اب آخری جملوں کو پیش کر رہا ہوں، وقت گزر گیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے جب مناظرے ہوئے تو مامون بہت زیادہ پریشان ہونے لگا، کبھی یہ تو جو نہیں مانتا تھا وہ بھی ماننے لگا ہے۔